قل کا معنی کہو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی اس میں جو بازر بھی ہے اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ، لیکن ضرورت پڑنے پر اس کا کوئی اور معنی بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر ہم معنی کریں گے کی، یعنی سیاق و سباق کو دیکھ کر۔ اور اس کے بعد ہے رب، رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پرورش کرنے والے کو۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے فلاق، فلاق کا یہاں پر عام جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے صبح، اور اس کا ایک اور ترجمہ ہے اور وہ ہے پھٹنا، پھاڑنا، الگ ہونا، جدا ہونا۔ یہ ترجمہ لغوی اعتبار سے بھی درست ہے اور قرآن پاک کے بھی مطابق ہے، جیسا کہ سورہ انعام پارہ نمبر 7 آیت نمبر 95 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ وہ ذات ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے۔ یہاں پر فالق کا لفظ استعمال کیا گیا، تو یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو اسی معنی کے بل بوتے پر بعض ترجمہ کرنے والے اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں، کیا؟ قل کہو، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق کائنات کو زوردار دھماکے سے پیدا کرنے والے رب کی۔ اب یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے یہ نمبر 1 لغت کے مطابق، نمبر 2 قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 95 کے مطابق، اور نمبر 3 قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ آسمان اور زمین یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو ہم جب ان کو کائنات کو بنایا تو ان کو زوردار طریقے سے ہم نے جدا کر دیا، الگ کر دیا اور پھاڑ دیا۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو یہ جو قرآن پاک نے کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اس حوالے سے جو راز منکشف کیا انسانوں پر، اس سے تعلق جوڑتے ہوئے یہاں پر فلق کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو کائنات کی ابتدا ہے کہ کائنات کیسے بنی اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے قل اعوذ برب الفلق میں، کہ کہو میں پناہ میں آتا ہوں کائنات کو زوردار دھماکے سے پیدا کرنے والے رب کی۔ تو یہ ترجمہ بھی اس کا کیا جاتا ہے جو لغت اور قرآن پاک کی دیگر آیات کے مطابق ہے۔ من منع سے شر نقصان کو کہتے ہیں، ماں وہ جو، خلق اس نے پیدا کیا، وہ منع اور من منع سے شر نقصان، غاسق اندھیرا، اذا جب، وقب چھا جائے، وہ منع اور من منع سے شر نقصان کو کہتے ہیں النفاثات پھونک مارنے والیاں، فی کا معنی ہے میں، عقد کہتے ہیں گرہوں کو، گانٹھ جس کو پنجابی میں گنڈ کہتے ہیں یعنی گرہا لگانا۔ وَمِنَ اور من منع سے شر نقصان کو کہتے ہیں، حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، جلنے والے کو، سڑنے والے کو، اڑنے والے کو، یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر اس پر سڑتے رہنا، کڑتے رہنا، جلتے رہنا، ایسے شخص کو حاسد کہا جاتا ہے۔ اذا کا معنی جب، اور حسد اس نے حسد کیا، یعنی وہ جو حاسد ہے جب وہ حسد کرے تو اس سے بھی پناہ مانگنے کی ہم یہاں پر اللہ پاک کی ذات سے درخواست کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ فلق کا لفظی معنی آپ احباب کے گوش گزار کیا، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرے اور ان معانی کو اپنے دل اور دماغ کے اندر سماتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش